الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے اس عاجز بندے کو اپنے محبوب ترین اور بزرگ ترین اور اعلیٰ ترین اور انسانیت میں سب سے افضل اور مکرم شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ گزشتہ 2 جمعہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی، ساری دنیا کے لیے نبی، اور دنیا کے جتنے مذاہب تھے اور جتنے ادیان تھے وہ سب فنا ہو چکے، مٹ چکے، ختم ہو چکے، دفن ہو چکے، مٹی ہو چکے۔ اب صرف ایک ہی دین ہے اور وہ دین ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کیا دیا۔ حضور کی آمد سے قبل دنیا میں کیسا فساد اور کیسا انتشار اور کیسی انارکی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبت بھرے پیام سے اور اپنے اس پیغام سے کیسے انسانیت کی بھلائی کا کام کیا۔ آج میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو کسی بھی طرح کا تو آپ کے لیے نمونہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ حضرات، سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ آئے، رسولوں کا، پیغمبروں کا، رشیوں اور منیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ حکماء بھی آئے، فلاسفر بھی آئے، اور سلاطین بھی آئے، حکام بھی آئے۔ ایک لمبا سلسلہ ہے جو دنیا میں بزرگ ترین ہستیاں تشریف لاتی رہیں، لیکن جو بھی آیا وہ مٹنے کے لیے آیا۔ جو بھی چمکا اس کی چمک کو دوام حاصل نہ ہوا، جو بھی بلند ہوا اس کو فنا ہونا پڑا، مٹنا پڑا۔ ان سب کی تعلیمات ختم ہو گئیں، ان کے جتنے اصول و ضوابط و قوانین تھے سب ختم ہو گئے، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور دین ابراہیمی کا فلسفہ پیش کیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تعلیمات رفتہ رفتہ انسانوں کے قلوب سے نکلتی چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوا اور پوری دنیا میں چرچا ہونے لگا دین موسوی کا، اور لوگ جوک در جوک اس میں شریک ہونے لگے، اس کو قبول کرنے لگے۔ لیکن پھر دور بدلا اور پلٹا کھایا زمانے نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی دھیرے دھیرے انسانوں کے ذہنوں سے اور ان کے قلوب سے نکلتی چلی گئیں۔ داؤد علیہ السلام آئے، اور لہن داؤدی کا تو کیا کہنا، انتہائی شاندار زبان اور انتہائی بہترین
ان کے بولنے کا اور ان کے پڑھنے کا انداز، دنیا متاثر ہوئی اور ماننے لگی داؤد علیہ السلام کو۔ لیکن پھر زمانے نے پلٹا کھایا، داؤد علیہ السلام اور ان کی تعلیمات بھی رفتہ رفتہ ان کے قلوب سے، انسانی قلوب سے اس کے نقوش مٹتے چلے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، بڑی جرأت کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا، ان پہ انجیل اتری اور پوری دنیا میں عیسائیت کے چرچے ہونے لگے۔ لیکن پھر تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں میں یہ ایام بدلتے رہتے ہیں، کبھی عروج کا، کبھی زوال کا، کبھی بلندی کا اور کبھی ذلت کا، یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی عروج کا زمانہ تھا اور کبھی ختم ہونے کا زمانہ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی ذہن و دماغ سے محو ہوتی چلی گئی۔ لیکن صرف ایک ذات ایسی ہے جو آئی تو آتی چلی گئی، جو بڑی تو بڑھتی چلی گئی، جو چمکی تو چمکتی چلی گئی، جس کی خوشبو پھیلی تو پھیلتی چلی گئی۔ وہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ بجھنے کے لیے نہیں آیا، وہ فنا ہونے کے لیے نہیں آیا، وہ صرف بڑھنے کے لیے آیا تھا، چمکنے کے لیے آیا تھا، اس کی خوشبو صرف پھیلنے کے لیے آئی تھی، اور وہ ذات ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خدا کے کروڑوں رحمتیں ہوں اس ذات اقدس پر کہ جو آیا تو آتا چلا گیا، جو بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، جو پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، جس کی خوشبو نکلی تو وہ پھیلتی چلی گئی، نکھرتی چلی گئی۔ اس کی نور نے پوری دنیا کو، اقصائے عالم کو اپنی کرنوں سے منور کیا۔ یہ ذات تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک نے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، حضور کی ذات آئیڈیل ہے سارے انسانوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی۔ پیغمبر فرماتے ہیں، آپ کے رسول فرماتے ہیں، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاتبعونی۔ ایک ہی راستہ ہے، نہ دولت کا اور نہ شہرت کا، نہ حکومت کا، نہ سلطنت کا، نہ علم کا، کوئی راستہ نہیں سوائے ایک راستے کے، اور وہ راستہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، حضور کے احکام پر اپنی جان کو چھڑکنا۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، خوشنودی حاصل کرنے کا۔ اور اگر آپ کے پاس وہ طریقہ نہیں جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور آپ غیر طریقے سے اور الٹے طریقوں سے اور خراب راستوں سے اللہ تک پہنچنے کی امید لگائے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ راستہ غلط ہے، اس غلط راستے کا آپ نے انتخاب کیا ہے۔ آپ صحیح راستے پہ آئیے، صحیح نہج پہ آئیے، صحیح ڈگر پر چلیے، تو آپ انشاءاللہ اللہ تک پہنچیں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی فرما برداری آپ کو حاصل ہوگی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی جائے، حضور کو کیسے مانا جائے، حضور کے تعلق سے ساری باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوں گی، تو یاد رکھیے یہ علم کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پہلے کتب خانے دور ہوا کرتے تھے، شہروں میں ہوا کرتے تھے، کہ کوئی کتاب منگوانی ہے تو کسی بڑے شہر میں کہ وہاں کی لائبریری میں ملے گا، اور وہاں سے بھی وہ کتاب حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں، بہت مشکل ہوتا تھا۔ لیکن اب علم آپ کی جیبوں میں ہے، آپ کے موبائلز میں ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے۔ اور سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے
اگر آپ کو محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، اس راستے سے آپ اللہ کی رضا اور فرما برداری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ ہمارے پیغمبر کون تھے، ہمارے رسول کون تھے۔ آپ سے اگر معلوم کیا جائے اور پوچھا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کیا جانتے ہیں، ہمارے رسول کیسے تھے، ان کا اسوہ کیسا تھا، ان کا نمونہ کیسا تھا، تو بہت مشکل ہے کہ اس کو بتایا جا سکے، نہیں جانتے ہیں لوگ۔ لیکن شمائل کی کتابوں میں لکھا ہے، اور میں اس بات کو شروع کروں گا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر سے۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ کائنات میں میری ان دو آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اور دیکھتی بھی کیسے؟ ان آنکھوں کو یہ جرأت کیسے حاصل ہوتی جبکہ کائنات میں کسی ماں نے ایسا خوبصورت ترین بچہ جنا ہی نہیں تھا۔ حضور اتنے خوبصورت تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ 14ویں کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا، اور قسم بخدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ دبلے تھے نہ موٹے، نہ زیادہ دراز قد تھے نہ پستہ قد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گولائی لیے ہوئے، گول چہرہ، اور حضور کی آنکھیں بڑی بڑی اور کالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا اونچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شانوں تک۔ بالوں کے تعلق سے حضور کے الگ الگ سنتیں، کبھی چھوٹے کرتے تھے کبھی لمبے رکھتے تھے، عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شانوں تک، مونڈوں تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں تیل ڈالتے، کنگھی کرتے اور مانگ نکالتے، بیچ سے جو بالوں کو دائیں بائیں کرتے ہیں، یہ مانگ نکالنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں چوڑی اور کلائیاں نازک اور لمبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں، دونوں مونڈو، یہ دونوں مونڈے ہیں، ان دونوں مونڈوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت پہ کچھ تل تھے، بال تھے، اور یہی مہر نبوت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں، اس پہ بہت کم گوشت تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں کے، پاؤں کے نیچے جو تلوے ہیں وہ کافی حد تک خالی تھے، اور ان کے نیچے سے پانی گزر جایا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والا پسینہ موتی کی طرح چھلکتا تھا اور انتہائی خوشبودار ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ لباس پہنتے تھے، انتہائی سادہ سفید لباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور شوخ بھڑکیلا رنگ جس کا ہوتا ہے اور سرخ رنگ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی، پسند نہ فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کرتا پہنتے تھے اور نیچے تہبند ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیجامہ بھی خریدا لیکن اس کو پہنا نہیں، فرمایا کہ یہ اچھا لباس ہے، اچھا پہناوا ہے، پہن سکتے ہیں اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر سوتے تھے، بان کی چارپائی پر، اور کبھی گدا ہوتا تھا، چٹائی ہوتی تھی، اور کبھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور کے جسم مبارک پر ان رسیوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صاف لباس پہنتے تھے، میلا کچیلا لباس حضور کی زندگی میں نہیں تھا، اور حضور کے جسم مبارک پہ جو کرتے ہوتے تھے اکثر ان میں پیوند لگا ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صافہ استعمال کرتے تھے، کالا صافہ،
اور اس کا ایک حصہ شانوں کے پیچھے چھوڑ دیتے تھے، کبھی گلے میں اس کو باندھ لیتے تھے، اور اس صافے کے نیچے ایک ٹوپی رکھتے تھے جو سر کے ساتھ چپکی ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کہ حضور کھاتے کیا تھے، غذا کے معاملے میں دنیا افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا سا کھانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کھانے کے لیے خوب کھاؤ پیو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے تعلق سے انتہائی محتاط تھے۔ کچھ چیزیں حضور کی پسندیدہ غذاؤں میں ہیں، جیسے سرکہ حضور کا پسندیدہ، اور شہد حضور کی پسندیدہ غذا، حیض ایک عربی کھانا ہے جو کھجور اور زیتون کا تیل اور اسی طریقے سے پنیر ملا کر بنایا جاتا ہے، یہ حضور کی پسندیدہ غذا تھی، پسندیدہ ڈش تھی۔ اور دست کا گوشت یعنی جانوروں کی جو پاؤں کا گوشت ہوتا ہے، نیچے جو ان کی پنڈلیاں ہوتی ہیں، ان کا گوشت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا اور پسندیدہ تھا، اس کو وہ اکثر نوش فرمایا کرتے تھے۔ پتلی ککڑیاں حضور پسندیدگی سے کھایا کرتے تھے۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھانا حضور کو پسند تھا۔ یہ وہ کھانے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور برتنوں کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں حضور اکثر کھانا کھایا کرتے تھے، اور بعد میں وہ ٹوٹ گیا تھا جس کو لوہے کے ایک تار سے جوڑ دیا گیا تھا، اور اسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا کھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات جس کے لیے بنی، وہ کائنات کا سردار اپنے لیے، اور حضور کے تعلق سے تو بے شمار، یعنی حضور اپنے کھانے میں غریبوں کو ضرور شریک کرتے تھے۔ کوئی کھانا ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو وہ بانٹتے نہیں تھے۔ کوئی بھی چیز حضور کے پاس آتی تو اپنے پاس بیٹھے ہوں کو وہ دیتے تھے، بسم اللہ کر کے شروع کرتے تھے، اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دسترخوان پر سامنے سے کھاتے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اور جو پسند ہوتا تھا وہ کھاتے تھے، اور جو کھانا آپ کو پسند نہیں تھا تو ہاتھ کھینچ لیتے تھے، کھانے کی کبھی برائی نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل بہت سے لوگ منہ بسور لیتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ وہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ہے۔ نہیں، پسند ہے تو کھا لیجئے، نہیں پسند تو حضور کی سنت ہے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیجئے، کھانے کی برائی نہ کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صاف ستھرے تھے، نظیف تھے، صاف ستھرائی حضور کو انتہائی پسند تھی۔ ایک مرتبہ مسجد کی دیوار پر تھوک کا دھبا دیکھا تو حضور نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ ایک عورت دوڑی ہوئی آئی، اس نے اس تھوک کے دھبے کو مٹایا، وہاں خوشبو مل دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام جو رہن سہن کے جو طریقے تھے، جو گھر بار تھے، ان میں انتہائی صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام، صبح جب نماز ہوتی تھی، نماز پڑھانے کے بعد وہ وہیں مصلی پر بیٹھ جاتے، صحابہ کرام پاس بیٹھتے، صحابہ سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب ہوتا تو اس کی تعبیر بتاتے۔ صحابہ میں سے اکثر حضور کو کچھ لطیفے سنا دیا کرتے، کچھ مذاق کی باتیں ہو جایا کرتی، کچھ اشعار سنایا کرتے۔ یعنی حضور جس طرح ہمارے ذہنوں میں ہے کہ نیرے ولی اور بالکل یعنی مذاق کی باتوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، ایسے نہیں تھے۔ حضور کائنات کے لیے اسوہ ہی، نمونہ ہے، مذاق کرتے تھے، لیکن حضور کی مذاق بے تکی نہیں ہوتی تھی۔ اور جیسے ہماری مذاق ہوتی ہے کہ نہ تہذیب کا خیال ہے نہ ادب کا خیال ہے، بلکہ ادب کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور مذاق بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے اونٹ کا بچہ چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ عورت کہنے لگی اونٹ کا بچہ میرے کس کام کا؟ وہ ضد کرنے لگی مجھے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ کتنا لطیف مذاق ہے، مذاق بھی ہے۔ اور ایک عورت آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور نے خوشخبری سنائی تھی صحابہ کے درمیان کہ فلاں عورت جنت میں جائے گی۔ وہ عورت دوڑ کے آئی کہ میں خود حضور کی زبان سے سننا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی میرے لیے خوشخبری ہے۔ وہ تھوڑی بوڑھی عورت تھی، آگے کہنے لگی حضور کیا میں جنت میں جاؤں گی؟
حضور نے کہا کہ بوڑھوں کا جنت میں کیا کام ہے؟ ڈر گئیں، رونے لگیں، پاس میں بیٹھے ہوئے تو ہنسنے لگے. وہ تو مذاق سمجھ رہے تھے کہ جنت میں سب جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے نہیں. جب اس عورت کو یہ سمجھ میں آیا، حضور نے بتایا کہ جنت میں سب جوان ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، تب وہ خوش ہوئیں اور مسکرائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دینے لگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، اور مذاق کے یہ اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتب میں موجود ہیں. یہ تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کی بات کر کے میں ختم کروں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صاف بولتے تھے. اس لیے صاف بولتے تھے کہ جتنا مجمع ہے اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے. آدھی بات کرنا، آدھی سمجھ میں نہ آنا، یہ حضور کا طریقہ نہیں تھا. صاف صاف بولتے تھے. اور جب کوئی گفتگو کر رہا ہو تو بہت غور سے سنتے تھے. گفتگو کے دوران بیچ میں کاٹتے نہیں تھی بات کو. جیسے ہمارے یہاں عموماً کوئی غریب ہے تو اس کی بات کو سنتے نہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے. کوئی بڑا آدمی ہے تو بڑے غور سے سنتے ہیں. لیکن حضور کے پاس کوئی چھوٹا بڑا کیسے بھی آتا تو حضور انتہائی غور سے بات سنتے تھے. بات کے درمیان کاٹتے نہیں تھے. اگر کوئی کاٹتا تو اس کو منع کر دیتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے، ہزاروں لوگ حضور سے ملتے تھے، کوئی الٹی سیدھی باتیں بھی کہتا تھا. اگر کوئی خراب بات کہتا تھا تو آپے سے باہر نہیں ہوتے تھے، غصے میں نہیں آ جاتے تھے، اس کو گالیاں نہیں دینے لگتے تھے. نہیں، حضور کا معمول تھا بہت ضبط سے کام لیتے تھے. سامنے والے کی خراب بات کو پی جاتے تھے. اگر مناسب ہوتا تھا تو اس کو پیار سے سمجھا دیتے تھے. یہ تھے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا آپ کو حضور کے واقعات، حضور کیسے تھے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھیں. حضور کی زندگی کیسے تھی؟ ہر گھر میں کتاب ہونی چاہیے. اور شوق جب کسی چیز کا ہوتا ہے تب پڑھتا ہے. جب شوق نہیں ہوگا، جب بچوں کو ہم نہیں بتائیں گے ہمارے حضور کیسے تھے، تو ہمارے بچوں کو کیا معلوم ہوگا. ہمارے بچے نیوٹن کو جانتے ہیں، فلاں سائنسدان کو سب کو جانتے ہیں. نہیں جانتے تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ جو نبی امی ہیں، جو صرف چمکنے کے لیے آئے، بکھرنے کے لیے آئے، اور جو نکھرنے کے لیے آئے، اور جن کی خوشبو صرف پھیلنے کے لیے آئی، نہیں پڑھتے تو صرف حضور کو نہیں پڑھتے. کتنا بڑا المیہ ہے. اتنے بڑے نبی، اتنے پیارے نبی، اتنے محبوب نبی اور اتنے اچھے نبی جس نے کائنات کا ہر مسئلہ حل کیا. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو آپ کو نہ بتایا ہو. اور تنقید کرتے تھے صحابہ پر کہ آپ کے حضور تو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں. صحابہ نے کہا ہاں بتاتے ہیں. ہمیں حضور نے استنجے کا طریقہ بتایا کہ بائیں ہاتھ سے کیا کرو اور 3 پتھر استعمال کیا کرو. حضور کے طریقے ہیں جس نے چھوٹی سی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی سے بڑی مسائل کو حل کیا. وہ نبی، ہمیں ان پہ فخر ہے. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، کائنات ان پہ قربان. ان کی سانچ پہ آنچ آ جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت اور اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ رکھتے ہو تو پھر اس راستے سے آؤ، اس دروازے سے آؤ جو دروازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے گزرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.